بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ٹی وی، ٹیلی ویژن، ریڈیو اور اسی طرح کی جو خرافات اور مہلک قسم کی چیزیں ہیں اسی کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ یہ چیزیں بہت ہی خطرناک اور بھیانک ہے اور مسلم معاشرہ اس سے کھوکھلا ہو کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو اسلامی دشمن طاقتوں نے یہ کیا کہ جگہ جگہ پر سنیما ہال کو قائم کیا، پھر اس سے بھی ان کا دل نہیں بھرا تو انہوں نے یہ چاہا کہ گھر گھر سنیما ہال بن جائے۔ اس سے مسلم معاشرہ اور زیادہ تباہ ہو گیا، اور پھر انہوں نے ریڈیو، ٹیلی ویژن اور اسی طرح دوسری جو چیزیں ہیں اس کو گھر گھر عام کیا تاکہ فحاشی اور یانیت اور بےہودگی کا ہر گھر اڈہ بن جائے، اور بے پردگی اور یانیت اور ننگا پن گھروں میں عام ہو جائے، اور بے پردگی حد سے زیادہ بڑھ جائے۔ یہ ٹیلی ویژن ہر فتنے کی جڑ ہے، کیونکہ اس سے فواحش کو اور عریانیت کو اور بےہودگی کو فروغ ملتا ہے۔ آج کل بڑے بڑے دیندار لوگ اور بڑے بڑے نامی گرامی گھرانوں کے لوگ جس سے بچے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ وہ اس میں مشغول ہے اور اس میں منہمک ہے، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی خاص پروگرام آنے والا ہوتا ہے تو تمام دنیاوی اور دینی کام چھوڑ کر کے تمام گھر والے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے اپنے وقت کو فارغ کرتے ہیں۔ تو آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ وہ کام کیسے فائدہ مند ہو سکتا ہے جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا فائدہ ہو؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ کہ بعض آدمی ایسے ہیں جو ان باتوں کے خریدار بنتے ہیں، ایسی باتیں وہ کرتے ہیں جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جائے اور بغیر سمجھے بوجھے لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرے، اور وہ دین حق کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں ارقام فرماتے ہیں، سعدائے مفلحین کے مقالے میں ان اشقیاء کا ذکر ہے، ان بدبختوں کا ذکر ہے جو اپنی نااندیشی کی وجہ سے اور اپنی جہالت کی وجہ سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے گمراہ کرتے ہیں اور ان کو ناچ گانے اور دیگر خرافات میں وہ مستغرق رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی طرف آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گانے والیوں کو نہ بیچو، نہ ان کو خریدو، نہ ان کو گانوں کی تعلیم دو، اور ان کا ثمن اور ان کی قیمت بھی حرام ہے، اور ایسی چیزوں سے بچو جو بے حیائی اور بےہودگی کی طرف تم کو لے جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان تمام چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، تو ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کی حد درجے فکر کرنی چاہیے۔ ٹیلی ویژن اور دیگر آلات لہو کی تجارت میں کوئی خیر و برکت نہیں ہے۔ اگر کسی مسلمان کا ایسا کاروبار ہے جس میں وہ ان ٹیلی ویژن کی چیزوں کو یا کسی اور چیزوں کو جو باجے گاجوں کی طرح ہی ہو، اگر اس کا کاروبار کرتا ہو تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس میں کوئی خیر و برکت نہیں ہے۔ ایسے کاروباروں کو بند کر دینا چاہیے، بلکہ حلال اور جائز کاروباروں کو کرنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کو مٹانے کے لیے بھیجے گئے تھے، نہ کہ ان تمام چیزوں کو فروغ دینے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمام جہانوں کے لیے رحمت اور سب کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے کہ معازف اور مزامیر، بت پرستی اور صلیب پرستی، تمام جاہلی باتوں کو میں نیست و نابود کر دوں۔ معازف ان باجوں کو کہا جاتا ہے جو ہاتھ سے بجائے جاتے ہیں،
جیسا کہ طبلہ وغیرہ، اور اسی طرح مزامیر ان باجے کو کہا جاتا ہے جو منہ سے بجائے جاتے ہیں، جیسے کہ شہنائی اور بانسری وغیرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف واضح طور پر یہ بتا دیا کہ مجھے رحمت اور ہدایت بنا کر کے بھیجا گیا ہے، اور میں ان تمام چیزوں کو مٹانے کے لیے آیا ہوں، نہ کہ میں انہیں فروغ دینے کے لیے آیا ہوں۔ اس لیے اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہیں تو اب ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم اپنے گھروں میں ٹیلی ویژن کو رکھیں، ہم اپنی جیبوں میں اور اپنی دکانوں میں اور اپنے کاروباروں میں ان تمام چیزوں کو شامل کریں جو گناہوں کے اڈے ہیں، جو بے حیائی کے اڈے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح اگر ہمارے کسی تعلق والے کے گھر میں، یا جو لوگ میری باتوں کو سن رہے ہیں ان کے گھر میں یہ منحوس چیز ہو، ٹیلی ویژن ہو، تو وہ اس چیز کو پہلی فرصت میں اپنے گھروں سے نکالے، اور وہ خوش نصیب لوگ جن کے گھروں میں یہ چیز نہیں ہے تو وہ اپنے گھروں میں تا قیامت اس چیز کو آنے نہ دے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس بھیانک اور خطرناک فتنے یعنی ٹیلی ویژن سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔